صحابہ کرام کے زمانے میں صحابیات نے اور تابعین کے زمانے میں تابعات نے دین کے بہت بڑے بڑے کارنامے جو انجام دیے ہیں، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور پوری قوم کی کا مدار ایک ماں کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ اگر عورتوں کے اندر دینداری آئے گی تو نسلوں کے اندر دینداری آئے گی، اگر عورتوں کے اندر سے دینداری نکل گئی تو نسلوں کے اندر سے دینداری نکل جائے گی۔ میں آپ کو چند واقعات سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً بچوں کی پرورش میں، بچوں کی پرداخت میں ماں کا ایک بہت بڑا رول ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچے اپنے نام زندگی کے اندر اور بڑے ہو کر کے جوانی کے عالم میں جا کر کے وہ اپنے والدین کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس عظیم باپ کے پیچھے، اس عظیم نوجوان کے پیچھے، اس عظیم بچے کے پیچھے عظیم ماں کا کردار ہوا کرتا ہے، عظیم عورتوں کا کردار ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا روشن اور اس بچے کا مستقبل روشن اور تابناک ہوا کرتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، میں واقعہ مسجد میں کئی بار سنا چکا ہوں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد بالکل نوجوان تھے۔ ان کے والد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل گئے، اور حضرت بایزید اپنی والدہ کے شکم میں تھے، رحم مادر میں تھے۔ ان کے والد نے، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے والد نے ان کی والدہ سے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اور یہ 30,000 اشرفیاں، یہ 30,000 درہم میں آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، اور ان پیسوں کو میرے بچے کی پرورش میں خرچ کرنا۔ جب میرا یہ بچہ بڑا ہو جائے، جب میرے بچے کی ولادت ہو جائے تو ان کی تربیت میں، ان کی پرورش میں اس پیسے کو خرچ کرنا۔ بالکل جوانی کے عالم میں ان کے والد اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ والدہ جوان ہیں اور اللہ والی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اپنے شوہر کی وفاداری میں اور اس بچے کی تربیت میں گزار دی۔ ان کے بارے میں لکھا کہ جب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق ایک مدرسے میں ان کا داخلہ کرواتے ہیں۔ تو ایک ہی دن بچہ آتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملنے جاؤں۔ عموماً مدرسے کے اندر بچوں کو اپنی ماں کی یاد آیا کہ اللہ آپ مجھے اپنے کلام کے لیے منتخب فرما لے، اپنے دین کے لیے ہمیں چن لے۔ اللہ چاہتے تو ہمیں دنیا کے کسی کام میں لگا سکتے تھے، کسی کالج کا جج بنا، کسی کالج کا ماسٹر بنا سکتے تھے، کسی عدالت اور وکیل بنا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے دین کے علم کے لیے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننا چاہیے اور اپنے وقار کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی چھوٹی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر مانگے، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چھٹی بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اور ان تمام نعمتوں میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیے ہیں جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ کسی مبلغ کے بارے میں نہیں کہا، کسی مقرر کے بارے میں نہیں کہا، کسی خطیب کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہیں اللہ رب العزت نے عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، میں خاص طور سے دو چار باتیں عرض کرنی ہے۔ کچھ تو
والدین کے تعلق سے ہیں، بلکہ ساری ہی باتیں والدین کے تعلق سے ہیں۔ بچوں کی تربیت کا میدان، بچوں کی تربیت کا مدار اور بچوں کے اندر دینداری کا مدار ان کے والدین سے ہے۔ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے، اس لیے سب سے پہلے ہماری ماؤں کو دیندار بننا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو صرف مدرسے میں اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ ساری ذمہ داری مدرسے والوں کی ہے اور ہماری کوئی ذمہ داری، تو میرے محترم بزرگوں اور ہماری ماں اور بہنوں، کان کھول کر سن لو کہ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری آپ حضرات کی ہے، امت مسلمہ کی خاتون کی ہے۔ آج کل کی عورتیں کم فہمی کا شکار ہے، غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم عورتوں کی ذمہ داری کا اڈا بنا رکھا ہے۔ بے وقوفی ہے، کم فہمی ہے۔ میری بات بہت کڑوی لگ رہی ہوگی لیکن حق اور سچ یہی ہے، نادانی ہے، دین سے دوری کی وجہ ہے۔ ورنہ آپ اپنی محل لگاؤ، یہ مدرسہ آپ کو بچے گلیوں میں اور سڑکوں پر پارکوں میں بہت ایسے مل جائیں گے جو کنچے کھیل رہے ہوں گے، لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں گے، لان تان کر رہے ہوں گے، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے، نشے کے عادی بھی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کا بچہ ان ماحول سے نکل کر کے مدرسے میں آ گئے، یہ سمجھ لو اس پرفتن دور میں آپ کا بچہ فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حافظ بنانا مقصد نہیں ہے، عالم بنانا مقصد نہیں ہے، مفتی بنانا مقصد نہیں ہے، انسان بنانا مقصد ہے، محمدی بنانا مقصد ہے، اللہ کا بندہ ہونا مقصد ہے۔ اگر اس مدرسے کی وجہ سے آپ کا بچہ دیندار ہے، مدرسہ کامیاب ہے، مدرسے میں پڑھنے والا کامیاب، والدین کامیاب ہے۔ اگر بچہ آپ کا حافظ بھی بن گیا، داڑھی کاٹتا ہے، مدرسہ ناکام، مدرسے میں پڑھانے والا ناکام، اس بچے کا حافظ بننا آپ کے لیے وبال جان ہے۔ بچہ آپ کا عالم بن گیا، دین کی خدمت نہیں کر رہا ہے اور اسے دیکھ کر کے دوسرے لوگ کٹ رہے ہیں، تو اس بچے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عالم کا، اس حافظ بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ حافظ اور عالم جان ہے، قیامت کے دن وہ علم اس کے خلاف حجت ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ جب کل قیامت کے دن پوچھیں گے بتا تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، کیا عمل کیا؟ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کسی بھی انسان کا شخص اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب تک کہ وہ 5 سوال کے جواب اللہ تعالیٰ کو نہ دے دے۔ انہی 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بتا تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اگر یہ عالم بن کر کے دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ کی نبی کی سنت کو زندہ نہیں کر رہا ہے، والدین کی خدمت نہیں کر رہا ہے، بڑوں کا ادب نہیں کر رہا ہے، میرے محترم بزرگوں، یہ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کی حمایت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کل جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اگر یہ مدرسے کی وجہ سے آپ کا بچہ دیندار بن رہا ہے، آپ کے بچے کے اندر دینداری آ رہی ہے، بدخلقی سے، بدتمیزی سے آپ کا بچہ پرہیز ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کا ایک مدرسہ کامیاب، آپ کامیاب، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے بھی کامیاب، پڑھنے والے بھی کامیاب۔ کیونکہ مدرسے کا مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ سے روشناس کرانا ہے۔ آج اپنے بچوں کو عالم بنانا اور علم دین کا حاصل کرنا بہت ضروری ہوگا۔ اس لیے ہر شخص، ہر والدین یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے۔ اور میں آخر میں ایک بات اور کہہ دوں، والدین آ کر کے شکایت کرتے ہیں حافظ صاحب سے، استاد صاحب سے کہ اجی بچے تو 1 سال سے پڑھ رہے ہیں، اب تک تو انہیں کچھ آیا نہیں ہے۔ آپ کا بچہ 1 سال کے اندر نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے آپ استاد صاحب سے کہیں کہ اجی میرے بچے کو 1 سال کے اندر آپ نورانی قاعدہ ہی پڑھائیں، لیکن تجوید اور اصول کے ساتھ پڑھائیں، قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھائیں۔ تو اگر یہ بچہ اصول اور قواعد کے ساتھ پڑھے گا، اس کا پورے قرآن کا ناظرہ پڑھنا اور اس ایک بچے کا
صرف نورانی قاعدہ پڑھنا برابر ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس بچے کا نورانی قاعدہ پڑھنا 1 سال کے اندر یہ کامیاب ہے، اور پورے سال ناظرہ پڑھنا بیکار۔ اس لیے استاذوں سے یہ تقاضا کرے کہ میرے بچے کو چاہے آپ 1 سال میں نورانی قاعدہ ہی پڑھائیں، لیکن تجوید اور قواعد اور مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھائیں، تاکہ بچوں کی نماز صحیح ہو جائے۔ زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بس میں انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں، اذان بھی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سچی محبت، قرآن کریم کی الفت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا انعامات تقسیم کے بعد اعلان ہو جائے، جس کے بعد